بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر افضل گجر. ناظرین آج ہم نے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مختار جاوید صاحب کو. مختار صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں اور ویلفیئر ایسوسی ایشن آف جرائد کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. بنیادی طور پہ مختار صاحب کو ہزارہ ایکسپریس نیوز کے آفس میں اسٹوڈیو میں دعوت دینے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں فافن جو ہے واحد ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر الیکشن کی مانیٹرنگ کر رہا ہے, آبزرویشن کر رہا ہے. تو ہم مختار جاوید صاحب سے جاننا چاہیں گے ایک تو فافن کے حوالے سے بتایا جائے کہ فافن کیا ہے, فافن کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور فافن کی ڈومین کیا ہے, فافن کرتا کیا ہے. سر بہت شکریہ قیمتی ٹائم کا. آج کل تو آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں کیونکہ آپ آج بھی میرے خیال میں اگی سے آ رہے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے اور کوہستان میں اور اپر ہزارہ سارا آپ کے پاس ہے. تو چونکہ آپ فافن کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں, اپنے ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں, تو تھوڑا سا فافن کے حوالے سے بتائیے گا سر کہ فافن بنیادی طور پہ کب اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور فافن کا ڈومین کیا ہے, کرتا کیا ہے فافن. بہت شکریہ شیر افضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ہزارہ ایکسپریس کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. فافن بنیادی طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یہ 2006 میں اس کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں 2008 کے الیکشن سے پہلے جو ڈومیسٹک آبزرویشن تھی اب وہ نہیں ہو رہی تھی اور عموماً یہی ہوتا تھا کہ باہر کے کچھ لوگ جو ہیں کچھ میڈیا پرسنز, ملک کے باہر کے کچھ یورپی یونین کے نمائندے اور اس طرح کے ڈیلیگیٹس اور مبصرین آتے تھے اور وہ ہمارے الیکشن کے اوپر تبصرہ کرتے تھے یا رپورٹ دیتے تھے اور وہ رپورٹس بعض دفعہ اس کو تسلیم کیا جاتا تھا, بعض دفعہ نہیں تسلیم کیا جاتا تھا. تو 2006 میں پاکستان کی جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا الیکٹڈ نیٹ ورک ہونا چاہیے جو کہ چاروں صوبوں سے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہو اور ایک جمہوری طریقے سے باقاعدہ الیکٹ ہو اور اس میں کریڈیبل سول سوسائٹی آرگنائزیشن اس کی ممبر ہو. تو یوں اس کی بنیاد 2006 میں ہم نے رکھی اور اس کے بعد جو آنے والے الیکشن ہیں وہ فافن ابھی جو ہو رہے ہیں انشاءاللہ 2024 میں سارے الیکشن کو فافن نے آبزرو کیا. اچھا سر, فافن اب تک جب سے فافن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تو اس سے لے کے اب تک فافن کل کتنے الیکشن آبزرو کر چکا ہے اور کتنے حلقوں میں کر چکا ہے, یعنی ایک الیکشن میں کتنے حلقے فافن آبزرو جی. اچھا, ہم نے جو پہلا الیکشن آبزرو کیا وہ خاصا اس وقت کریٹیکل حالات تھے اور 2008 میں اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو چکی تھی. تو پہلا الیکشن ہم نے 2008 میں آبزرو کیا اور جو 2008 میں ہمارے جو آبزرور کی تعداد تھی وہ چونکہ ہمارا پہلا جسے کہتے ہیں الیکشن تھا تو وہ ہم نے 18,000 آبزرور کے ساتھ اس کو آبزرو کیا. دوسرا الیکشن جب آیا تو چونکہ پہلے الیکشن میں ہمارا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو چکا تھا, تجربہ ہو چکا تھا, تو دوسرے الیکشن میں ہم نے اپنے آبزرور کی تعداد بڑھا کر 40,000 کر دی. اچھا, اور جو 2018 کے الیکشن ہوئے اس میں پھر ہم نے 19,000 آبزرور کے ساتھ کیا اور ابھی جو انشاءاللہ ہو رہے ہیں 2024 میں اس میں ہمارے جو ہیں وہ 24,000 آبزرور جو ہیں 6,000 آبزرور ہوں گے اور 24,000 جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن, ہر آبزرور جو ہے وہ 4 پولنگ اسٹیشن آبزرو کرے گا. تو ٹوٹل 24,000 پولنگ اسٹیشن جو ہے 6,000 لوگ اس کو 6,000 آبزرور جو ہیں پورے ملک میں وہ آبزرو کریں گے. اچھا سر, یہ جو آبزرور ہیں یہ بنیادی طور پہ کن چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارے اس دفعہ جو ہم آبزرو کر رہے ہیں الیکشنز تو اس میں 2 طرح کے ہمارے آبزرور ہیں. ایک جو آبزرور ہیں ان کو ہم لانگ ٹرم آبزرور کہتے ہیں اور وہ اس وقت قومی اسمبلی کے تمام حلقوں میں ہمارے 300 آبزرور کام کر رہے ہیں. لانگ ٹرم آبزرور. اچھا, اور ان کے جو اسپیسیفک ٹاسک ہیں وہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس کی نمائندگی سے لے کر ان کے پیپرز کی جانچ پڑتال, اسکروٹنی, پھر جو انتخابی مہم چل رہی ہے تو ان موٹی چیزوں کو انہوں نے آبزرو کیا ہے اور وہ رپورٹس فافن سیکریٹریٹ کو انہوں نے ارسال کی ہیں. دوسرے جس طرح میں نے عرض کیا دوسرے جو ٹائپ کے آبزرور ہیں ہمارے یہ آبزرویشن ہے وہ الیکشن ڈے آبزرویشن ہے اور اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے 6,000 آبزرور جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو آبزرو کریں گے اور 24,000 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور یہ اس وقت ملک میں 90,000 پولنگ اسٹیشن ہیں ٹوٹل.
تو یہ جو آبزرو ہم کریں گے فافن کے پلیٹ فارم سے تو اس کی 26% بنتی ہے کل، یعنی کل جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں اس کا 26%. اور یہ ہم نے بڑا جان بوجھ کے اس نمبر کو اس دفعہ ہم نے کم کیا ہے اور یہ سیمپلنگ ایسی رکھی ہے تاکہ ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں ایک تو ہماری جو آؤٹ ریچ ہے اس میں کوالٹی کا ڈیٹا ہمیں ملے، صحیح ٹائملی ڈیٹا ملے، اور پھر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو جس طرح ملکی صورتحال ہے تو اس میں آبزرور ہمارے زیادہ یوتھ ہوتے ہیں، اور پھر یوتھ کا ایک خاص ٹرینڈ ہے کچھ پارٹیوں کی طرف، تو ہم نے کرائٹیریا ایسا رکھا ہے کہ ہمارے جو آبزرور ہوں وہ پارٹیزن نہ ہوں، وہ کسی پارٹی کا حصہ نہ بنے، اور اس کے لیے باقاعدہ تربیت کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. پلیج فارم وغیرہ بھی آپ لیتے ہیں؟ پلیج فارم ہم سائن کرواتے ہیں، باقاعدہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ جی ان کی بالکل یعنی وہ کسی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں، صحیح، اور ان کی واضح طور پر کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، باقی ووٹ دینا تو سب کا حق ہے. تو وہ ایک بڑے یعنی کسی پارٹی کے لیے باقاعدہ کمپین نہیں کریں گے، بالکل نہیں، اس کا ایسا نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ساری اس لیے ہم نے رکھی تاکہ، اور پھر آبزرور کو بھی ہم نے اس لیے کم کیا تاکہ ہمیں بالکل کریڈیبل اور ایسے یوتھ ملیں، ایسے آبزرور ملیں جو کہ واضح طور پہ کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی نہ رکھتے ہوں. اچھا سر، ایک تو آبزرور کے لیے آپ لوگوں نے یہ کرائٹیریا رکھ دیا کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی نہ ہو، کسی کا کوئی ایکٹیو کارکن نہ ہو تاکہ اس کی کوئی ایفیلیشن اس کے ساتھ شو نہ ہو. اور دوسرا آپ نے تربیت کی بات کی، تو جو آبزرورز ہیں ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ جی، ابھی ہماری ٹریننگ چونکہ ہزارہ ڈویژن کا یہ جو اپر ایریا ہے یہ ویلفیئر اسٹیشن زرید کے پاس ہے، تو ابھی گزشتہ کل سے ہماری تربیت ہو چکی. تو منسیرہ میں ہم نے ٹریننگ جو ہے مکمل کر دی، اور آج ہماری ٹیمیں کوہستان جا چکی ہیں، اور وہ وہاں بھی انشاءاللہ ٹریننگ ہو رہی ہیں. پہلی ٹریننگ کو میں نے خود آبزرو کیا، ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر بھی، لیکن ساتھ فافن کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر کے طور پر بھی، تاکہ اس کی کوالٹی کو دیکھا جائے، اور پھر جو چیک لسٹ فافن سیکریٹریٹ نے تیار کی ہیں اس کے مطابق ان سے پوچھا جائے. تو کل کا دن بہت اچھا گزرا، اور انشاءاللہ ہماری آگے بھی جو ٹریننگز ہیں یہ چلیں گی 6 فروری تک، اور اس کے بعد ان کی پلیسمنٹ ہو جائے گی. تو یہ جو آبزرورز ہیں ان کو ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک کریڈیشن کارڈ ہوگا آبزرور کا، تو اس کے ساتھ آپ تربیت میں ان کو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھی آپ نے شیخ افضل بات کی. ایکریڈیشن کارڈ تو ہماری ہر تربیت اور ہر الیکشن کا حصہ رہا ہے، اور وہ ہم نے اس پہ جیسے کہتے ہیں ٹائملی وہ لیے بھی ہیں. الیکشن کمیشن نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ پہلے بھی اور اس دفعہ بھی، اور ابھی بھی بلکہ وہ تیار ہیں کہ اگر کہیں سے کسی وجہ سے کوئی ہمارا جو آبزرور ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا متبادل کارڈ دینے کے لیے بھی ان کے آفیسز کھلے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ میں کریڈٹ دوں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ انہوں نے اس الیکشن میں آبزرویشن کے لیے نہ صرف بیرونی بلکہ جو اپنے ہمارے ڈومیسٹک آبزرور ہیں ان کے لیے بہت سپورٹ کی ہے، جو ابھی تک جاری ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ اس میں فوکس کس پہ ہوتا ہے، تو فوکس ایک تو ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ الیکشن کمیشن نے اس دفعہ ایک ریوائزڈ کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا ہے، اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہم نے ان کو پڑھایا کہ اس میں کسی قسم کی آپ نے خلاف ورزی نہیں کرنی. یعنی آپ نے ایک آبزرور رہنا ہے، آپ نے ایک اچھے اخلاق کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں ایک اچھے تربیت یافتہ آبزرور کے طور پہ پورے پروسیس کو 4 پولنگ اسٹیشنوں کو آبزرو کرنا ہے. الیکشن کے عمل میں مداخلت نہیں کرنی. پہلے پولنگ اسٹیشن میں جسٹ وہ آبزرو کریں گے باہر کا ماحول پولنگ اسٹیشن کا، پھر اندر کا ماحول اور گنتی کا سٹارٹ ہونا. اور چوتھا جو پولنگ اسٹیشن ہوگا اس پہ وہ گنتی کے پروسیس کو آبزرو کریں گے. اور اس سارے عمل میں باقاعدہ فافن نے بھی اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ان کے لیے الگ سے جاری کیا ہے، اور ایک الیکشن کمیشن کا یہ ہم نے ان کو پڑھایا. پھر ان کو ہم نے چیک لسٹیں فل کرنے کی تربیت دی، اور پھر باقاعدہ موبائل اپلیکیشن ان کے اینڈرائڈ موبائل پہ ہم نے دی. یہ سارے آبزرور جو ہے یہ کنٹرول روم کے ساتھ بالکل منسلک ہوں گے، اور وہ ان کی ہارڈ کاپیز بھی جائیں گی فافن سیکریٹریٹ کو، اور وہ الیکشن والے دن جو ہی الیکشن آبزرویشن مکمل ہوگی اور گنتی ہو کے اور فارم سارے لگ جائیں گے 45 46، تو وہ فارم ریسیو کریں گے اور ان پہ وہ دستخط کریں گے جس طرح ضابطہ ہے الیکشن کمیشن کا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں سیکریٹریٹ کے ساتھ باقاعدہ ٹائملی شیئر ہوں گی. تو اس دفعہ
کچھ ہمارے پرانے آبزرور بھی اس لاٹ میں 6000 کی ہمیں ملے ہیں جو پہلے بھی آبزرو کرتے رہے ہیں، اور کچھ نئے بھی آئے ہیں، لیکن تربیت ہماری انشاءاللہ اچھی جا رہی ہے۔ اچھا سر، یہ تو جو آبزرویشن کے حوالے سے چونکہ فافن کا ایک تعارف انٹرنیشنل اس حوالے سے بھی ہے، اور پچھلے الیکشنوں میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو بھی اگر پاکستان کا کوئی کسی پہ تنقید کرتا ہے یا کرٹیسزم کرتا ہے تو فافن کا ذکر کرتا ہے کہ فافن کی رپورٹ یہ کہتی ہے، تو اس حوالے سے تو میرے خیال میں زیادہ تر لوگ واقف ہیں فافن کے۔ تو یہ جو ابھی 2024 کے الیکشن 8 فروری سے شروع ہو رہے ہیں، ایک تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ جی ان کے لیے آبزرور جو ہیں ان کی یعنی 24,000 پولنگ اسٹیشن پہ 6,000 آبزرور جو ہے وہ آپ لوگوں نے تعینات کرنے ہیں، ان کو تربیت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2024 کے الیکشن کے حوالے سے فافن کی کیا تیاریاں ہیں؟ مثلا یہ ہے کہ اس میں جس طرح آپ لوگوں نے فرمایا کہ ان کو پولنگ ایجنٹوں کو بھی ٹریننگ دی گئی ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی کچھ ووٹر ایجوکیشن پہ بھی کام کیا گیا۔ جی اچھا، فافن کا اچھا کویشچن ہے شریف جی۔ فافن کا صرف الیکشن آبزرو کرنا جو ہے صرف اس حد تک فوکس نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ فافن چونکہ ہمارا ویژن اور مشن یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو جمہوری عمل ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پارلیمنٹیرین کی، پارلیمنٹ کی گورننس کا جو عمل ہے اس کو مضبوط کرنا، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا، اکاؤنٹیبل بنانا اور زیادہ انکلوسیو بنانا، اس کو زیادہ شمولیت کے ساتھ۔ تو اس ویژن اور مشن کے تحت فافن ڈے 1 سے ایک تو ووٹر ایجوکیشن پہ فافن نے بہت بڑے پروجیکٹس کیے ہیں 2008 سے آنورڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا کنٹریبیوشن میں آپ کو کچھ اعداد شمار بتا دوں کہ ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو اس وقت ووٹر ہیں ٹوٹل، وہ ایک اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ وہ 12,85,85,760 یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 13 کروڑ 50% سے زیادہ جو ہے وہ ووٹر ہیں آپ کی آبادی کا۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز، چونکہ آپ نے کہا کہ فافن کا کنٹریبیوشن کہاں رہا ہے، تو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر تقریباً 1.25 کروڑ جو ہے وہ گیپ تھا خواتین کے ووٹس کا۔ خواتین کے ووٹ کم تھے، رجسٹرڈ ووٹ وہ جنڈر گیپ جو تھا۔ تو فافن نے پھر یہ کیا کہ 2018 سے آنورڈ مختلف پروجیکٹس کے ذریعے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر بھی ہمارا ویمن امپاورمنٹ کا ایک پروجیکٹ چلا، جہاں پر ہم نے 18,000 شناختی کارڈ صرف پھر ہم نے بٹاگرام ڈسٹرکٹ میں تقریباً 6,000 کے لگ بھگ وہاں۔ تو اس طرح ایک چیز میں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی جنڈر گیپ میں بہتری ہوئی ہے، وہ جو گیپ تھا وہ کم ہو کر تقریباً کروڑ سے بھی کم ہو گیا ہے، 1 کروڑ سے بھی کم جنڈر گیپ، لیکن ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں اس کا کریڈٹ فافن کو تو ڈیفینیٹلی دوں گا، کیونکہ فافن کا کام ہی یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ سول سوسائٹی کی جو اور تنظیمیں ہیں وہ چاہے چھوٹے لیول پر ہوں بڑے لیول پر، ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ ہمارے فافن کے نیٹ ورک میں 20 ادارے پورے ملک میں ہیں جو ڈائریکٹ ممبر ہیں، اور پھر جو ان اداروں کے نیچے جو نیٹ ورک ہیں وہ 500 تنظیمیں ہیں۔ اس طرح فافن کی آؤٹ ریچ جو ہے ماشاءاللہ فافن ایک نیٹ ورک آف نیٹ ورکس بن گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کریڈٹ سول سوسائٹی سے ہٹ کے نادرا اور الیکشن کمیشن کو بھی جاتا ہے کہ ان کی بھرپور ہمارے ساتھ معاونت رہی ہے، اور یہ جو جنڈر گیپ ہے یہ کم ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال جو ایڈیشن ہوئی ہے وہ 2.25 کروڑ ووٹر کی ہوئی ہے، یعنی 5 سال کے دوران 2.25 کروڑ ووٹر جو ہیں اضافی شامل ہوئے ہیں، اور اس 2.25 کروڑ میں 1 کروڑ خواتین ہیں۔ 1 کروڑ خواتین ہیں، اور ابھی انشاءاللہ اور بھی اس پہ جو کوششیں ہیں وہ سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، باقی ادارے بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ لیکن جو جنڈر گیپ رہ گیا ہے اب اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جی اس کو کم کیا جائے آنے والے دنوں میں، اور یہ صورتحال ہے شاید۔ اچھا، آپ نے بڑا تفصیل سے فافن کے حوالے سے بتایا، فافن کے جو ویژن مشن ہے اس حوالے سے بتایا۔ اس میں چونکہ آپ تو ٹریننگ بھی دے چکے ہیں کچھ ایریاز میں رہتی ہیں، تو آج یا کل مکمل ہو جائیں گی۔ اس میں آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آبزرورز ہیں، کیونکہ اسپیشلی آپ چونکہ فافن کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں، تو اس حوالے سے آپ جن آبزرورز کو ٹریننگ دیے یا جو الیکشن والے دن آبزرو کریں گے مختلف پولنگ اسٹیشن کو، ان کو اپنا کوئی ایک پیغام آپ دے دیں خصوصی، تاکہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم میسج ہے ان کے۔ بالکل، میں چونکہ فافن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو فافن کے پلیٹ فارم سے اور تمام آبزرور جو ہمارے اپنے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں
اس ملک کو جمہوری ڈگر پہ لے جانے کی، جی، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے، جی، اور وہ جمہوری عمل اس وقت مضبوط ہوگا جب بہت سارے اسٹیک ہولڈر اپنا اپنا رول ایمانداری سے ٹرانسپیرنٹلی ادا کریں گے۔ جی، تو آبزرور کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ وہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو بطریق احسن پورا کریں، الیکشن کمیشن اور فافن کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور ٹائملی جو ان کی ذمہ داری ہے، ٹائملی رپورٹنگ اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ، ایک اچھی پروفیشنل آنیسٹی کے ساتھ، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ رپورٹ کریں، تاکہ ہماری رپورٹ جو ہے کنسالیڈیٹ ہو کر باقی 3 الیکشنوں کی طرح ہماری چوتھے الیکشن کی رپورٹ بھی جائے، اور وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کو جائے، اور وہ ہمارے جب نئے پارلیمنٹ بنے اس کی طرف جائے، اور جو کمی بیشیاں ہم رپورٹ کریں اس کے اوپر قانون سازی ہو، اور یہ ملک جو ہے جمہوریت کی طرف، اس کی مضبوطی کی طرف روان ہو۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ جی ناظرین، آپ نے مختار جاوید صاحب کی تفصیلاً گفتگو سنی۔ انہوں نے نہ صرف فافن کے قیام کے حوالے سے بتایا کہ فافن کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، بلکہ فافن کی پورے پاکستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں، فافن کیا کام کر رہا ہے ووٹر ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اور ایک چیز میں مزید ایڈ کرتا چلوں کہ فافن نہ صرف ووٹر ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہا ہے، بلکہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کی سوشل انکلوژن کے حوالے سے بھی، جس طرح سر نے فرمایا شروع میں اپنے فافن کے تعارف میں، اس میں بھی کام کر رہا ہے۔ اس دفعہ جتنے بھی جو مضافات کے پولنگ اسٹیشن سے دور دراز وہاں پہ اس حوالے سے کہ وہاں پہ ووٹر کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی مختلف کالجز میں اور یونیورسٹیز میں سیشنز کیے گئے، سیمینارز کیے گئے فافن کے پلیٹ فارم سے۔ مختلف جو تحصیل کی سطح کی جو ممبر آرگنائزیشن تھی ان کے ساتھ مل کے ہم نے خود بھی جو ہے پوسٹ گریجویٹ کالج مانسیرا میں اور پھر سر کے ساتھ ادھر ہزارہ یونیورسٹی کے اندر بھی سیشنز رکھے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے وہ کیا جائے، موبلائز کیا جائے، تاکہ جو وہ یہ ہمارا جو ووٹ جو قومی فریضہ ہے، ایک آئینی ہمارا فریضہ ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو ووٹ ان کر سکیں اور ووٹ آؤٹ کر سکیں اور اس ملک کے اندر تبدیلی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔